کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 15واں باب، آباء و اجداد کی تعلیم، بزرگوں کی روایت۔ اس وقت فریسیوں اور فقیوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے۔ بس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا۔ اے ریاکارو، یسایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، وہ باتیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی؟ اس نے جواب میں کہا، جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ پطرس نے جواب میں اس سے کہا، یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے کہا، کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو؟ کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے؟ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ ایک عورت کا ایمان۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت اس سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں اس سے کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ یسوع بہت لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ پھر یسوع وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا، اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی، اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا، اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے، ٹنڈے تندرست ہوتے، اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں تو تعجب کیا، اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی۔ یسوع 4000 کو کھلاتا ہے۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہمارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا، 7 اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں ہیں۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں، اور ان 7 روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا، اور شاگرد لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور کھانے والے سوا عورتوں اور بچوں کے 4000 مرد تھے۔ پھر وہ بھیڑ کو رخصت کر کے کشتی میں سوار ہوا اور مقدون کی سرحدوں میں آ گیا۔ آمین اور آمین۔